سوال ہے کیا میاں بیوی کا کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا جائز ہے؟ جواب جی ہاں، نکاح کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر حلال ہوتے گئے، اس لیے کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا شریعت میں جائز ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں۔ سوال ہے کیا مکمل برہنہ ہو کر ہم بستری کرنا ناجائز ہے؟ جواب نہیں، مکمل برہنہ ہو کر ہم بستری کرنا بھی ناجائز نہیں۔ جب تعلق نکاح کے دائرے میں ہو تو شریعت اس کی اجازت دیتا ہے۔ سوال ہے کیا اسلام نے ہم بستری میں کپڑے پہننے کی شرط رکھی ہے؟ جواب اسلام ہم بستری کے لیے کپڑے پہننے کی کوئی شرط مقرر نہیں کی گئی، کپڑے ہوں یا نہ ہوں دونوں صورتوں میں عمل جائز ہے۔ سوال ہے کیا حدیث میں کپڑے اتار کر ہم بستری سے منع کیا گیا ہے؟ جواب کسی صحیح اور واضح حدیث میں اس عمل کی ممانعت ثابت نہیں، اس لیے اسے حرام یا ناجائز کہنا درست نہیں۔ سوال ہے کیا میاں بیوی کا ایک دوسرے کو ننگا دیکھنا بے حیائی ہے؟ جواب نکاح کے بعد میاں بیوی کا ایک دوسرے کو دیکھنا بے حیائی میں شامل نہیں، البتہ باہمی ادب اور شرم و حیا کا خیال رکھنا بہتر ہے۔ سوال ہے کیا ہم بستری کے وقت چادر اوڑھنا ضروری ہے؟ جواب ہم بستری کے وقت چادر اوڑھنا ضروری نہیں، بلکہ بعض علماء کے نزدیک یہ محض بہتر ادب ہے، بغیر چادر کے ہم بستری بھی جائز ہے۔ سوال ہے کیا کپڑے اتار کر ہم بستری کرنے سے فرشتے ناراض ہوتے ہیں؟ جواب اس بات پر کوئی معتبر شرعی دلیل موجود نہیں، یہ عوام میں پھیلی ہوئی ایک غلط فہمی ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ سوال ہے کیا مکمل برہنہ ہم بستری کو شیطان عمل کہا جا سکتا ہے؟ جواب نہیں، یہ کہنا درست نہیں، میاں بیوی کے درمیان یہ ایک فطری اور جائز تعلق ہے جسے شریعت نے حلال قرار دیا ہے۔ سوال ہے کیا ہم بستری اندھیرے میں ہی کرنا ضروری ہے؟ جواب ہم بستری کے لیے اندھیرے یا روشنی کی کوئی پابندی نہیں، شریعت نے دونوں حالتوں میں اجازت دی ہے۔ سوال ہے کیا قرآن مجید کمرے میں ہو تو ہم بستری ناجائز ہو جاتی ہے؟ جواب اگر قرآن مجید احترام کے ساتھ مناسب جگہ رکھا ہو تو ہم بستری جائز ہے، بس بے ادبی اور بے حرمتی سے بچنا ضروری ہے۔ سوال ہے کیا ہم بستری سے پہلے دعا پڑھنا فرض ہے؟ جواب دعا پڑھنا فرض نہیں، لیکن بسم اللہ اور مسنون دعا پڑھ لینا بہتر اور باعث برکت ہے۔ سوال ہے کیا بیوی کے لیے شوہر کو ننگا دیکھنا حرام ہے؟ جواب نہیں، بیوی کے لیے شوہر کو اور شوہر کے لیے بیوی کو دیکھنا جائز ہے، یہ نکاح کے حقوق میں شامل ہیں۔ سوال ہے کیا کپڑے اتار کر ہم بستری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہرگز نہیں، اس عمل سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نکاح بدستور قائم رہتا ہے۔ سوال ہے کیا اس عمل کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے؟ جواب اگر جماع مکمل ہو جائے یا انزال ہو جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے کپڑے پہنے ہوں یا نہ ہوں۔ سوال ہے کیا اس موضوع پر پھیلائی گئی سخت باتیں درست ہیں؟ جواب اکثر سخت باتیں اور ڈراؤنی باتیں غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اسلام میاں بیوی کے جائز تعلقات میں آسانی اور وسعت دیتا ہے۔ سوال ہے کیا اندھیرے میں سونے سے غیر مرئی مخلوق انسان کے قریب آتی ہے؟ جواب اندھیرا خود کسی مخلوق کو نہیں بلاتا، غیر مرئی مخلوق کا آنا جانا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، خوف اندھیرے سے نہیں بلکہ وہم سے پیدا ہوتا ہے۔
سوال ہے کیا گھر میں ذکر نہ ہو اور لائٹ بھی بند ہو تو نقصان کا امکان ہوتا ہے؟ جواب نقصان کا تعلق لائٹ سے نہیں بلکہ ذکر اللہ چھوڑنے سے ہوتا ہے، اور ذکر ہو تو اندھیرا بھی امن بن جاتا ہے۔ سوال ہے کیا اندھیرے میں سونا دل کی گھبراہٹ بڑھاتا ہے؟ جواب بعض لوگوں میں اندھیرا نفسیاتی خوف پیدا کرتا ہے، مگر یہ دینی مسئلہ نہیں، شریعت میں اسے کسی برائی سے نہیں جوڑا گیا۔ سوال ہے کیا رات کو سوتے وقت کمرے میں ہلکی روشنی رکھنا افضل ہے؟ جواب شریعت نے نہ ہلکی روشنی کو افضل کہا نہ مکمل اندھیرے کو، اصل افضلیت سنت کے مطابق دعائیں اور اذکار میں ہے۔ سوال ہے کیا اندھیرے میں سونے والے لوگ جلد اثرات قبول کر لیتے ہیں؟ جواب یہ بات دینی نہیں بلکہ طبی اور نفسیاتی ہوتی ہے، اسلام نے اس پر کوئی حکم نہیں لگایا۔ سوال ہے کیا لائٹ بند کر کے سونا جنات کو دعوت دینے کے برابر ہے؟ جواب ہرگز نہیں، جنات کو دعوت اعمال سے ملتی ہے، بلب بند کرنے سے نہیں، یہ سوچ بے بنیاد ہے۔ سوال ہے کیا اندھیرے میں سوتے وقت دل پر بوجھ محسوس ہونا روحانی علامت ہے؟ جواب زیادہ تر یہ کیفیت خوف یا تھکن کی وجہ سے ہوتی ہے، روحانی ہونے کا فیصلہ ہر حالت میں درست نہیں۔ سوال ہے کیا گھر میں مکمل خاموشی اور اندھیرا نقصان دہ ہے؟ جواب خاموشی اور اندھیرا خود نقصان دہ نہیں ہوتے بلکہ بعض اوقات سکون کا سبب بنتے ہیں، نقصان گناہوں اور غفلت سے ہوتا ہے۔ سوال ہے کیا اندھیرے میں سونا ایمان کی کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب ایمان کا تعلق دل کے یقین سے ہے، روشنی یا اندھیرے سے نہیں، اس لیے ایسا سمجھنا غلط ہے۔ سوال ہے سونے سے پہلے روشنی بند کرنا احتیاط کے خلاف ہے؟ جواب نہیں، بلکہ بجلی بند کرنا بعض اوقات احتیاط اور سادگی کی علامت ہوتا ہے، شریعت نے اس پر کوئی ممانعت نہیں لگائی۔ سوال ہے شوہر بیوی کی شرمگاہ کے بال صاف کر سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، نکاح کے بعد شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں، اس لیے باہمی رضامندی سے شوہر کا بیوی کی شرمگاہ کے بال صاف کرنا جائز ہے۔ سوال ہے بیوی کے لیے شوہر سے یہ کام کروانا شرعاً درست ہے؟ جواب اگر بیوی راضی ہو اور شوہر بھی تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ نکاح کے دائرے میں باہمی مدد کے طور پر آتا ہے۔ سوال ہے کیا شرمگاہ کے بال صاف کرنا سنت ہے؟ جواب شرمگاہ کے بال صاف کرنا سنت اور فطرت میں شامل ہے تاکہ صفائی رہے اور نجاست سے بچاؤ ہو سکے۔ سوال ہے کیا شوہر کا بیوی کی شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے؟ جواب نہیں، نکاح کے بعد شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے کہ اس میں کوئی حرمت نہیں۔ سوال ہے کیا بیوی شوہر کی شرمگاہ کے بال صاف کر سکتی ہے؟ جواب جی ہاں، بیوی کا شوہر کی شرمگاہ کے بال صاف کرنا بھی جائز ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں۔ سوال ہے کیا شرمگاہ کے بال صاف نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب اگر بہت زیادہ عرصہ گزر جائے اور صفائی نہ رکھی جائے تو گناہ کا اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ یہ سنت فطرت کے خلاف ہے۔ سوال ہے کیا شرمگاہ کے بال کاٹنے یا صاف کرنے کی کوئی حد مقرر ہے؟
جواب 40 دن سے زیادہ چھوڑ دینا درست نہیں، اس سے پہلے صاف کرنا بہتر اور سنت کے مطابق ہے۔ سوال ہے، کیا ہم بستری سے پہلے شرمگاہ کی صفائی ضروری ہے؟ جواب شرعاً فرض نہیں، مگر صفائی رکھنا بہتر ہے تاکہ ناپاکی اور بدبو سے بچا جا سکے۔ سوال ہے، کیا شوہر بیوی کی شرمگاہ کو چھو سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، نکاح کے بعد شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ کو چھونا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ سوال ہے، کیا ان مسائل میں شرم کرنا دین کی بات ہے؟ جواب ضروری مسائل میں شرم کرنا درست نہیں، دین نے نکاح کی معاملات کو کھل کر سمجھنے کی اجازت دی ہے تاکہ غلط فہمی نہ رہے۔